جو میرے نبی سے جڑے گا اللہ رب العزت اس کے نام کو قیامت تک زندہ رکھیں گے، جو میرے نبی سے کٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہم بڑے درد مندانہ، بڑی درد کے ساتھ اور اس سوشل میڈیا کی وساطت سے ہم مرزائب ان کیا کہنا چاہیے کہ دربندانہ درخواست کرتے ہیں، خدا را تنہائی میں بیٹھ کر کبھی صرف یہ سوچ لینا کہ تم کس سے کٹے ہو اور جا کر کس سے جڑے ہو۔ کٹے اس سے ہو، کٹے اس سے ہو جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کٹے اس سے ہو جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں، خوبصورتی کس کی زیادہ ہے، رانائی کس میں زیادہ ہے، شعائیں کس کی زیادہ دل کو بھا رہی ہیں۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، بار بار موازنہ کرنے کے بعد بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں چاند میرے پیغمبر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس سے کٹے ہو اور جا کر جڑے کس سے ہو؟ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار، جو اپنے آپ کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے جو میرے پیغمبر سے کٹ گیا رب کعبہ قسم مٹ گیا، جو جڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنے رحمت کے اندر چھپا لیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو یہ شان دی جو ساتھ جڑتا چلا گیا، عظمتیں لیتا چلا گیا، ساتھ آنے والے آئے، سہیب روم سے آیا، کہاں روم ہے؟ کہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے۔ ابو جہل نہیں جڑا، بدبخت رہا، عتیبہ نہیں جڑا، شیبہ نہیں جڑا، ابو لہب نہیں جڑا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی بدبختی میں آئے جڑا، حبشہ کا بلال آ کے جڑ گیا۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، چمکا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمکا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے عرب میں لایا کہ اے بلال، اقبال کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ، اگر اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو تجھے حبشہ سے اٹھا لائے، ہدایت دینے پہ نہ آئے تو ساتھ رہنے والے ابو جہل کو محروم کر دے۔ تو بہرحال جی جڑتے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام الصحابہ بن گئے، فاروق اعظم آئے، داماد نبی سسر نبی بن گئے، عثمان غنی آئے، ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد گرامی بن گئے، خاتون جنت کے شوہر بن گئے۔ مختصر یہ جو آ کے جڑتا چلا گیا، آج اہل سنت والجماعت کے ماتھے کا جھومر بنتا چلا گیا، جو کٹتا چلا گیا، بدبختی میں جاتا چلا گیا۔ میرے دوستو، اگر ہم آج بھی یہ چاہیں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی برکتیں، اللہ کی محبت میرے سینے میں آئے، میری نسلوں میں آئے، رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کے دروازے پہ آنا پڑے گا، آمنہ کے لال کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، ان کو بائی پاس کر کے رب کعبہ قسم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، صرف آپ کا نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ جو جڑے گا اس کے بھی ذکر کو قیامت تک کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دو۔ تو یہ مہینہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر زندگی رہی وہ مکمل اور مفصل واقعہ بھی بیان ہوگا۔ مختصر یہ کہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے جو اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور آگے حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح آمنہ کے لال کا ساتھ دیا، جیسے وہ جڑے ہیں پھر ایسے جڑے، دنیا نے کاٹنے کی بڑی کوشش کی، دنیا نے جدا کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی گردنیں تو کٹوا دیں، جسم لہو لہان کر لیے، ٹکڑے کروا لیے، بچے یتیم کروا لیے، بیویوں کو بیوہ کروانا منظور کر لیا، آمنہ کے لال کا ساتھ چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ یہ جو آج بڑے عجیب و غریب فتنے ہیں، مرزا پلمبر صاحب جہلم کے ایک عجیب نیا فتنہ ہر اتوار کو اپنی پٹاری کھولتا ہے، صحابہ کرام کو عدالت میں کھڑا کرتا ہے، مغیرہ بن شعبہ نے یہ کیا، امیر معاویہ انہوں نے یہ کیا، عمرو بن العاص نے یہ کیا۔ خدا کی قسم قرآن اٹھا کے دیکھیں، ایک مسئلہ سمجھ لیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، حدیث مبارکہ مستند صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا معاذ تم یمن میں گورنر بن کے جا رہے ہو، اللہ کرے وہ دوبارہ وہ دور لوٹے، ہمارے گورنر ہمیں دین سکھائیں، اللہ کرے آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے وہ دور دوبارہ آئے، ہمارے گورنر ہمیں دین سکھائیں، ہمیں ان کو نہ سکھانا پڑے، ہمیں نہ بتانا پڑے۔ سورہ اخلاص ایسے ہے، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ بتاؤ فیصلہ کہاں سے کرو، کوئی مسئلہ پیش آئے، یا رسول اللہ کتاب اللہ سے، سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ کتاب اللہ کا، قرآن پاک سے بیان کروں گا، قرآن نے جب کوئی مسئلہ بیان کر دیا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اچھا یہ بتاؤ اگر قرآن سے تمہیں وہ مسئلہ بالفرض نہیں ملتا پھر کیا دیکھو گے؟ یا رسول اللہ سنت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث مبارکہ کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ معاذ اگر اس میں بھی تمہیں نہ ملے، اس کے اندر ہی معاملہ ایسا ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے تھپکی دی، اللہ تیرے علم کو مبارک کرے، اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی اصول ہے، کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو سب سے پہلا دیکھا جائے گا تو رب کے قرآن کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کی توحید کا ذکر آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی توحید آ گئی، اب کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، رب کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے گا، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کی فرضیت، عشر کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، سب سے پہلے دیکھا جائے گا، رب کا قرآن دیکھا جائے گا۔